اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب، چند منٹ آپ کے لوں گا۔ میں آج بات کروں گا آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) 184(3) کے آرٹیکل 184 آئین پاکستان 1973 سب آرٹیکل 3. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. یعنی سپریم کورٹ یہ دیکھے گی کہ ہائی کورٹ کا آرٹیکل 199 کو ٹچ کیے بغیر اگر کسی پٹیشن میں، اگر کسی درخواست میں وہ یہ دیکھے کہ پبلک انٹرسٹ میں، پبلک امپورٹنس میں کوئی رائٹ ڈپرائیو ہو رہا ہے، کوئی حق تلفی ہو رہی ہے پبلک لارج انٹرسٹ، ان دا پبلک لارج انٹرسٹ، تو پھر وہ اس پٹیشن کو، اس درخواست کو انٹرٹین کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ معزز عدالت عالیہ اسلام آباد، آنریبل سپریم کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ آف اسلام آباد، ان کے 5 معزز ترین ججز صاحبان سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی کہ معزز چیف جسٹس آف آنریبل ہائی کورٹ آف اسلام آباد جو ہے وہ بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ بیونڈ دا رائٹ آف دا چیف جسٹس، انہوں نے ایک معزز جج کو کام کرنے سے روک دیا، جبکہ چیف جسٹس کسی جج کو ود آرڈر کام کرنے سے نہیں روک سکتے، یعنی کوئی ججمنٹ یا آرڈر نہیں کر سکتے کہ جی آپ کا جو کیس ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل میں پینڈنگ ہے لہٰذا آپ کام نہ کریں، اس طرح کا آرڈر نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح سے وہ بینچ بنا رہے ہیں، جس طرح وہ سینئر ججز کو سنگل بینچ سے الگ کرتے جا رہے ہیں، جس طرح وہ سنگل بینچ جو سینئر جج کے ججمنٹ کو 2 جونیئر ججز سے جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ کروا رہے ہیں، تو اس سے پبلک کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور آئین پاکستان لوگوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن چیف جسٹس آف آنریبل ہائی کورٹ آف اسلام آباد کے جو اقدامات ہیں وہ آئین و قانون سے متصادم بھی ہیں اور پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف بھی ہیں، پبلک کی جو رائٹ آف جسٹس ہے، انصاف تک رسائی میں مدخل ہو رہے ہیں، دخل اندازی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کی پٹیشن جو ہے لگائی گئی۔ اب یہ پٹیشن 5 معزز ترین جسٹسز آف دا آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد نے فائل کی تھرو دیئر کمپیٹنٹ لائرز، اور رجسٹرار سپریم کورٹ جو کہ سیکٹری لیول کا ایک امپلائی ہوتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، یہ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ سے موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے ساتھ ہی آئے تھے، انہی کے کہنے پر ان کو رجسٹرار لگایا گیا ہے۔ انہوں نے جناب والا جو اس میں آبجیکشنز لگائے ہیں معزز اعلیٰ ترین ججز آف ہائی کورٹ کی پٹیشنز پر، ایک جو انہوں نے آبجیکشن لگایا وہ یہ لگایا کہ درخواست میں، یعنی پٹیشن میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ درخواستوں میں جو پٹیشنز 5 ججز نے لگائی ہے وہ کس مفاد عامہ کے تحت لگائی ہے۔ یعنی ان کا رجسٹرار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ معزز ججز نے جو پٹیشنز لگائی ہیں، جو درخواست لگائی ہیں کہ لوگوں کا جو رائٹ آف جسٹس ہے وہ ڈپرائیوڈ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے کارکردگی اور کارروائیوں سے، تو اس میں مفاد عامہ کہاں ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ اپنی مرضی سے سینئر ججز کو ایک طرف کرتے جا رہے ہیں اور جونیئر ججز سے من مانی فیصلے لے رہے ہیں،
مختلف چیزوں میں جو بیونڈ دا جوریسڈکشن آف دا چیف جسٹس ہے، تو اس سے پبلک انٹرسٹ کیا متاثر ہو رہا ہے؟ دراصل یہ اس مائنڈ سیٹ کی غمازی کر رہا ہے رجسٹرار کا یہ آبجیکشن کہ موجودہ نظام جو ہے پاکستان کا، بلکہ موجودہ کیا کہہ لیں گزشتہ 50 سالوں سے جو یہ نظام چل رہا ہے، اس میں جو مفاد عامہ ہے وہ صرف اقتدار میں رہنے والے لوگوں کے مفاد کو مفاد عامہ کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں، اس میں اگر تو ان لوگوں کے رائٹس متاثر ہو رہے ہوں جو کہ اقتدار میں ہیں، چاہے وہ فرنٹ پہ ہیں یا بیک پہ ہیں یا وہ سپورٹرز ہیں، کسی بھی حوالے سے مشینری کا حصہ ہیں، بیوروکریسی ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہائی رینک آفیسرز ہیں مختلف اداروں کے، اگر ان کے رائٹس ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صرف مفاد عامہ ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کا بادیوں نظر میں یہی مطلب نکلتا ہے. دوسرا انہوں نے آبجیکشن لگایا کہ یہ بھی واضح نہیں ہے درخواست میں کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا اور جو سینئر ججز اچھے فیصلے کرنے والے ججز کو آپ ایک طرف کر کے من مانے فیصلے حکمرانوں کے حق میں اور ملک کے مفاد کے خلاف لے رہے ہیں، تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنیادی حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا. رجسٹرار صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس ٹیم کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے کہ بنیادی حق صرف جو ہے اس ملک میں ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا ہے. اگر ان کے کاروبار پر کوئی قدغن لگ رہی ہے، اگر ان کی رائٹ آف موونگ پر، اگر ارننگ پر، اگر لرننگ پر، اگر واکنگ پر، ورکنگ پر کوئی قانون کی قدغن ہے، تو دراصل ان کی نظر میں یہ بنیادی حقوق ہیں اور باقی جو 24 کروڑ جو انسان اس ملک میں رہتے ہیں وہ جسٹ لائک اینیمل ہیں، ان کا کوئی نہ رائٹ ہے نہ رائٹ ڈپرائیوڈ ہوتا ہے، تو یہ بنیادی حقوق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہٰذا آئین کا آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے. تیسرا انہوں نے جو ایلیگیشن لگایا وہ یہ لگایا کہ ججز نے، یعنی آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ جو 5 ہیں، انہوں نے ذاتی رنجش کی وجہ سے درخواستیں لگائی ہیں. اچھا، ذاتی رنجش کس بات کی جی؟ یعنی ان کو ذاتی رنجش چیف جسٹس سے ہے. تو چیف جسٹس صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے مفاد میں کر رہے ہیں؟ وہ اس کا مطلب اس ملک کو چلانے والے جو طاقتیں ہیں ان کے مفاد میں چونکہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان 5 ججز نے ذاتی رنجش پر، یعنی کسی جج کو آپ، آئین میں کلیئر لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا، ایون صدر پاکستان نہیں روک سکتا، صرف سپریم جوڈیشل کونسل. تو ایک جج صاحب کی جو پروسیڈنگ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے. یہ غیر آئینی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں جسٹس افتخار محمد چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے خلاف ایک کمپلین جوڈیشل کونسل میں گئی اور اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب نے ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا. اور کام کرنے سے روکنا یہ غیر آئینی عمل تھا جس کی کلیریفیکیشن جسٹس رمدے، آنریبل جسٹس رمدے صاحب نے اپنے فیصلے میں کی تھی اور وکلا تحریک اسی بات پر چلی تھی کہ صدر پاکستان بھی آنریبل جسٹس آف دا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی کام کرنے سے نہیں روک سکتے. یہی کام چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اور سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم، اس ملک میں ایک اور وکلا تحریک کو دعوت دے رہا ہے اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. چوتھا انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے وہ ٹھوس وجوہات بیان نہیں کی ججز صاحبان نے کہ کن کے خلاف نوٹس کیا جائے، یعنی ریسپونڈنٹ از ناٹ کلیئر ان دا پٹیشن. اب کیسی بچپنے کی بات کری جا رہی ہے کہ 5 معزز ججز نے کمپیٹنٹ لائرز کے تھرو اگر پٹیشن لگائی ہے تو اس میں کس کے خلاف؟ ریسپونڈنٹ کون ہے؟ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. آپ ان کو نوٹس کریں اور ان کو بلائیں. لیکن کیا ہے کہ چونکہ یہ مائنڈ سیٹ گیم ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ سسٹم ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا ہے، لہذا ملک میں انصاف
کا شیرازہ بکھر چکا ہے, عدالتیں مذاق بن گئی ہیں. ہائی کورٹ کے ججز انصاف کی دہائی دیتے ہوئے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جو بادی نظر میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ all 5 judges may be not able to understand the requirement of the petitions under article 189 sub article 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو صحیح مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ججز نااہل ہیں, ان کو پٹیشن فائل کرنی نہیں آتی, ان کو آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کی ڈیفینیشن ہی سمجھ نہیں آتی, تو یہ بیچارے ہائی کورٹ کے جج کیسے بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ جب باتیں باہر جائیں گی پاکستان سے تو لوگ قانون جانتے ہیں, آئین سمجھتے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نظام اب اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ اب عوام کے ساتھ ساتھ معزز جج صاحبان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں, ایسا نہ ہو کہ ملک میں ایک اور کوئی وکلا تحریک شروع ہو جائے, اور ملک ابھی کسی بھی تحریک کا متحمل نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ پاکستان بہت اچھے معاہدے کر رہا ہے. ہماری جو اسٹریٹجی الائنس ہو رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ, یہ بہت بڑا ایک اچھا انیشیٹ ہے, اور اس سے پاکستان کا جو ہے یعنی ورلڈ میں ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. اس وقت اس قسم کی بوگس کارروائیاں کر کے ملک کا مذاق نہ اڑایا جائے, ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور اگر ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئی تھنک دیٹ لائرز آر ونس اگین ریڈی ٹو اسٹارٹ another movement to save and to protect the constitution of Pakistan as well as the prestige and dignity of the high courts as well as the Supreme Court. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بات ہم سب کو جو ہے یہ اجاگر کرنی چاہیے, یہ کوشچن ریز کرنا چاہیے عوام کو. آئین اور پاکستان کی عدلیہ اور انصاف کے لیے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن از مور امپورٹنٹ دین آل. کیونکہ کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا انسٹیٹیوشن, رائٹ اینڈ ڈیوٹیز اینڈ پاور آف دا پرسنالٹی, اور ایز ویل ایز دا رائٹ and duties of the head of the institute. تو آئین is supreme than all institutes. آئین جو ہے, آئین کے تابع پارلیمنٹ ہے, آئین کے تابع ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, آئین کے تابع ہی ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں, آئین کے تابع ہی ہماری بیوروکریسی ہے, آئین کے تابع ہی اس ملک کا تمام نظام ہے. اگر آئین سپیریئر ہوگا, آئین مضبوط ہوگا, آئین کے تحت ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, ورنہ ہمارا تماشا بنتا رہے گا. آئی ہوپ کہ آپ یہ بات آگے پھیلائیں گے اور اس پہ سوچیں گے, ڈسکشن کریں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, ہمارے اس کلپ کو لائک کریں اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. بہت شکریہ.